السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کوئی بھی پرندہ رکھنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے، جیسے کہ اس کا آبائی علاقہ کون سا ہے، خوراک کیا ہے اور آبائی علاقے میں رہن سہن کیسا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے کیج کا سائز کیا ہونا چاہیے، اگر کالونی میں ہم لگاتے ہیں تو کیا یہ کالونی کا برڈ ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس کو ہم کیا خوراک دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ بریڈنگ باکس لگائیں یا مٹکی لگائیں۔ بجری طوطوں کی مکمل معلومات اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بجری طوطے کا اصل نام بجریگار ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے آسٹریلیا کے قبائلی لوگ اسے اچھا پرندے کے نام سے پکارتے ہیں۔ ممکن یہ ہے کہ وہ اسے کھاتے بھی ہوں۔ 50 سالوں سے یہ آسٹریلیا کے میدانی علاقوں میں جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ پانی اور کھانے کی تلاش میں گروپ کی شکل میں ہجرت کرتا ہے۔ جنگلوں میں بجری طوطے گروپ کی شکل میں مٹی کے اونچے ٹیلوں اور پہاڑوں کی ڈھلانوں کو کاٹ کر سوراخ کرتے ہیں اور ان میں بریڈ کرتے ہیں۔ یہ درختوں میں کوئی سوراخ مل جائے تو وہاں بھی بریڈ کر دیتے ہیں۔ بجری طوطے اپنے چھوٹے سائز اور خوبصورت کلر اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ترین اور پالتو پرندوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ جنگلوں میں گھاس کے بیج، درختوں کے پتے اور پھل اور اناج والی فصلوں کے بیج کھاتے ہیں۔ ان کی عمر 5 سے 8 سال ہوتی ہے۔ عام طور پر بجری طوطے 6 انڈے دیتے ہیں۔ یہ آسٹریلیا میں سبز رنگ میں پایا جاتا ہے اور اب پاکستان میں بہت زیادہ کلر میں اور کافی موٹیشنز میں پایا جاتا ہے، جس کو پال کر آپ کافی اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ اگر آپ بجری طوطوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس تجربہ نہیں، تو آپ چھت پر کالونی بڑی بنائیں یا چھوٹی، لیکن پہلے آپ 5 سے 6 پیر رکھیں۔ ان سے 1 یا 2 بریڈ لے لیں، پھر برڈز بڑھانے کا سوچیں۔ اس وقت بجری طوطوں کی قیمت مارکیٹ میں بہت کم ہے۔ کاروبار کے لیے بجری طوطوں کے بجائے آپ اس میں کنگ سائز میں آپ انہیں رکھیں یا پھر ہوبورومو بجری میں رکھیں۔ جب آپ کو بجری کا اچھا تجربہ ہو جائے تو آپ ایگزیبیشن بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ بجری طوطوں کے 2 سے 3 مہینے کے پٹھے خریدیں، بریڈر پیئر ہرگز نہ خریدیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 5 سے 6 سال بریڈ کر چکے ہوں۔ جب بجریز 5 سے 6 سال بریڈ کر چکے ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے دوست انہیں مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں اور نئے شوقین جا کے وہ خرید لاتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو وہ مر جاتے ہیں یا وہ بریڈ نہیں کرتے، جن سے ان کا شوق بھی ختم ہوتا ہے اور ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ بجری طوطوں کی 5 سے 6 بچوں کی ایوریج ہوتی ہے، اس لیے ان کی مٹکی کا سائز بڑا ہونا چاہیے۔ مٹکی چھوٹی ہونے کی وجہ سے بجری طوطوں کے چھوٹے بچے بڑے بچوں کے نیچے دبے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں ٹیڑھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے مٹکی بڑی لگائیں۔ بجری طوطوں کی مٹکی بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے برتن میں پانی بھر کر مٹکی کو ڈبو دیں۔ جب مٹکی اچھی طرح پانی پی لے تو اسے نکال کر اس کے سوراخ کے نیچے کسی نوکیلی چیز سے سوراخ کر لیں۔ لکڑی کی ڈنڈی لگانے کے لیے ڈنڈی کا سائز آپ کی مرضی سے رکھ سکتے ہیں یا پھر بازار سے بنی بنائی لکڑی ملتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں، یا ٹی بنا کر لکڑی کی وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو بہتر لگے لگا لیں۔ کوشش کریں لکڑی کیکر کی لکڑی کی ہو یا کسی سخت لکڑی کی بھی لگا سکتے ہیں۔ کوپکس پاؤڈر کو اندر باہر سے اچھی طرح لگا دیں تاکہ کیڑے مکوڑے ان کو تنگ نہ کریں، اور مٹکی کو دھوپ میں رکھ کر سکھا لیں۔ مٹکی کو باندھنے کے لیے کسی سخت تار سے باندھیں۔ اگر باکس لگا رہے ہیں تو باکس کے اندر سے فلیٹ ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، اس لیے لکڑی کا برادہ باکس کے اندر بچھا دیں، ورنہ انڈے باکس کے کونے میں لگ جاتے ہیں اور مادہ کو انڈے ہیچ کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ مٹکی لگائیں۔ اگر آپ کم جگہ پر زیادہ پیر لگانا چاہتے ہیں تو مٹکی کے آگے ڈنڈی لازمی لگائیں، اور لکڑی بھی ڈنڈیاں بھی جو ہے کالونی میں 2 سے 3 ایکسٹرا لگائیں تاکہ یہ آپس میں لڑائی نہ کریں۔ کالونی بناتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں، مٹکیاں ایک لائن میں لگائیں اور ان میں 1 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ سردیوں میں مٹکیوں کے ڈھکن لازمی لگائیں تاکہ بچے سردی سے بچ سکیں، اور گرمیوں میں ڈھکن ہٹا دیں تاکہ بچے گرمی میں حبس اور گرمی سے بچ سکیں اور ہوا کا کراس ہوتا رہے۔
مٹکیاں ان کی کالونی میں اس وقت لگائیں جب ان کی عمر 6 سے 7 مہینے سے زیادہ ہو اور کوشش کریں کہ ایک عمر کے ہوں، اور اگر آپ بریڈر پیئر چھوڑ رہے ہیں تو ان کو 10 سے 12 دن سیٹ ہونے دیں، پھر مٹکیاں لگائیں۔ مٹکیاں ایک ہی دن لگائیں تاکہ سب برڈز اپنی مٹکیاں پسند کر لیں اور آپس میں لڑائی نہ کریں، اور اگر ایک پیئر ہے تو ایک مٹکی کافی ہے، اگر پیئر زیادہ ہیں تو مٹکی کی تعداد 1 سے 2 مٹکی زیادہ لگائیں تاکہ یہ آپس میں لڑائی نہ کریں۔ بجری طوطوں کے ایک پیر کے لیے پنجرے کا سائز 1.5 بائی 1.5 کا ہو، 2 پیر کے لیے 2 بائی 2 کا، 3 پیر کے لیے 2.5 بائی 2.5 کا، 4 پیر کے لیے 3 بائی 3 کا ہو۔ جتنے پیر بڑھاتے جائیں گے کیج کا سائز بھی آدھا فٹ سوچ لیں۔ اگر آپ کیج بائی کیج بجری طوطوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو کیج ایسا لیں جس کی ٹرے نیچے سے ہو۔ کچھ لوگ لکڑی کا پنجرا رکھتے ہیں جس میں نیچے لکڑی کی شیٹ لگی ہوتی ہے، جس کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر لکڑی کا پنجرا ہو تو اس میں نیچے پلاسٹک کی شیٹ بچھا دیں اور ہر 2 سے 3 دن بعد یا 1 سے 2 دن بعد دھو کر دوبارہ بچھا دیں۔ کیج میں جھولا اور پلاسٹک کی اسٹک بالکل نہ لگائیں، لکڑی کی اسٹک لگائیں اور اسٹک کی موٹائی اتنی ہو کہ ان کے پاؤں کی گرپ اس اسٹک کو مضبوطی سے پکڑے، اور میٹنگ کرتے وقت اسٹک بالکل نہ ہلے، ورنہ اسٹک ہلنے کی وجہ سے انڈے انفرٹائل ہو سکتے ہیں۔ مٹکی کے ساتھ الگ اسٹک لگائیں اور کیج میں 1-2 اسٹک زیادہ لگائیں۔ بجری طوطے ادھر ادھر اڑ سکیں اور بجری طوطوں کا کیج ایسی جگہ رکھیں جہاں دوبارہ ہٹانا نہ پڑے۔ اگر آپ ان کے کیج کو کبھی ادھر کبھی ادھر رکھیں گے تو یہ بریڈ نہیں کرتے، اور ایسی جگہ بھی نہ رکھیں جہاں گھر والوں کا آنا جانا زیادہ ہو، اس سے یہ ڈسٹرب رہیں گے اور بریڈ بھی اچھی نہیں کریں گے۔ اور کیج ایسی جگہ جہاں کتا یا بلی ہو تو اس کے کیج کے تینوں طرف گرین شیٹ اور باریک کپڑا لگا دیں۔ وائٹ، سبز اور نیلے کلر کے بجری طوطوں میں نر کی ناک کے سوراخ کا کلر گلابی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ایڈلٹ ہوتے ہیں ان کی ناک کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے، جبکہ مادہ کی ناک کے سوراخ کا کلر سفید ہوتا ہے، اور جب مادہ بریڈ پر آتی ہے تو اس کی ناک کے سوراخ کا کلر براؤن ہو جاتا ہے اور مادہ کا ناک جو ہے ابھرا ہوا کھردرا سا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لال آنکھوں والے جو ان میں برڈز ہوتے ہیں ان کا بھی نر کی ناک کا کلر گلابی، اور جیسے جیسے وہ ایڈلٹ ہوتے ہیں تو ڈارک ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کی مادہ کی ناک کا کلر سفید ہوتا ہے۔ بجری طوطوں کے کیج میں مکس دانہ کبھی ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ دانہ ختم ہونے کی وجہ سے بجری طوطوں کے بچے چیختے ہیں اور مادہ ان کو چپ کروانے کے لیے ان کے سروں پر چونچ مارتی ہے، جس کی وجہ سے بچے مٹکی میں ہی مر جاتے ہیں یا مٹکی سے باہر گر جاتے ہیں، جن کو دوسرے بجری طوطے چونچیں مار کر ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے دانہ اور پانی کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ بجری طوطوں کا مکس دانہ خود تیار کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بازار سے جو مکس دانہ ملتا ہے اس میں سستی چیزوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور مہنگی چیزوں کی مقدار کم ہوتی ہے، اور جو معیاری دانہ نہیں ہوتا، اور موسم کے لحاظ سے اس میں دانوں کی مقدار بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے دانہ الگ الگ لا کے گھر میں خود تیار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ بجری طوطوں کو صرف باجرہ کھلاتے ہیں۔ باجرہ کھلانا ضروری تو ہے، پر باجرہ مکس دانے میں ملا کر کھلائیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ یہ دانہ میں 1.5 کلو باجرے کے حساب سے تیار کر رہا ہوں، اگر آپ بھی 1.5 کلو باجرے کے حساب سے دانہ بنائیں تو یہی مقدار رکھیں، اگر باجرہ زیادہ کرتے ہیں تو مقدار بھی ڈبل کر دیں۔ مکس دانے کے لیے آپ کو چاہیے 1.5 کلو باجرہ، 1 کلو جینا جسے موٹی کنگنی کہتے ہیں، آدھا کلو باریک کنگنی، اس کے بعد لال کنگنی۔ لال کنگنی کی تاثیر گرم ہوتی ہے، سردی میں دانہ تیار کر رہے ہوں تو آدھا کلو، اور اگر دانہ گرمیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تو 1 پاؤ، اور سورج مکھی کے بیج اس کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے، اور اگر دانہ سردیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تو 1 پاؤ، اور اگر گرمیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تو آدھا پاؤ استعمال کریں۔ جئی باریک اور جو کے دانے موٹے ہوتے ہیں، جو مل جائیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں 1 پاؤ اور سردیوں میں آدھا پاؤ استعمال کریں۔ اب باجرہ، موٹی کنگنی، باریک کنگنی، لال کنگنی، سورج مکھی کے بیج، ان سب کو ایک برتن میں ڈال کر مکس کر لیں۔
اگر آپ اپنے بجری طوطوں سے اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ دانہ اپنے بجری طوطوں کو ضرور کھلایا کریں، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کنیری سیڈ، بھنگ کے بیج، السی کے بیج اور کرتم، یہ چاروں چیزیں بھی اس میں لازمی مکس کریں۔ کنیری سیڈ 1.5 کلو باجرے کے حساب سے آدھا کلو، بھنگ کے بیج آدھا پاؤ، السی کے بیج آدھا پاؤ اور کرتم آدھا پاؤ، یہ تینوں چیزیں برابر مقدار میں مکس کریں، اور اگر باجرہ ڈبل کرتے ہیں تو ان کی مقدار بھی ڈبل کر لیں۔ یہ دانہ آپ کے بجری طوطوں کے لیے بہترین دانہ ہے۔ اگر ان میں سے آپ کو کوئی چیز نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن مقدار جتنی بتائی ہے اتنی ہی رکھنی ہے، کم یا زیادہ نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ کی خوراک میں آپ نرم چھلی بھی کھلا سکتے ہیں، اور بریڈنگ سیزن میں ان کے بچوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بجریز طوطوں کو اچھی خوراک دیں تو کسی فارمولے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بریڈنگ فارمولا پیرٹس کو ہیٹ پر لانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ گرمیوں میں پرندوں کو گرم فارمولے کھلائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ یہ فارمولا آپ اکتوبر سے مارچ سردیوں کے موسم میں استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ فارمولا بنانے کے لیے آپ کو جو آپ نے مکس دانہ تیار کیا تھا اس میں سے 1 کلو دانہ نکال لیں۔ 1 عدد مرغی کا انڈا، 4 عدد فش آئل کیپسول، 4 عدد جو ایویان کیپسول ہوتے ہیں، اور اگر زیادہ سردی ہے تو 4 عدد زیتون کا آئل کے چمچ بھی شامل کر دیں۔ کیلشیم پی سیرپ، وائٹیلن ایم سیرپ بھی 3 چمچ شامل کریں۔ یہ فارمولا 4 کلو دانے کے حساب سے ہے۔ اگر آپ دانے کی مقدار آدھی کریں تو باقی چیزیں بھی آدھی کر لیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کلو باجرہ ہلکی آنچ پر رکھ کر اس کو ہلکا سا گرم کر لیں۔ اس میں اب 4 عدد فش آئل کے کیپسول اس کا لکوڈ ڈال دیں۔ اس کے بعد ایویان کے 4 کیپسول کا لکوڈ اس میں ڈال دیں۔ اس کے بعد انڈا جو ہے مرغی کا وہ ڈال دیں۔ اس کے بعد اس میں 3 چمچ کیلشیم پی سیرپ اور 3 چمچ وائٹیلن ایم سیرپ کے شامل کر دیں۔ اب اس دانے کو اچھی طرح مکس کر لیں، اور اب اس دانے کو باقی دانوں میں شامل کر دیں، اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس دانے کو آپ کسی ہوادار جگہ پر رکھیں۔ جس برتن میں دانہ ہو اسے جالی دار کپڑے سے ڈھکیں تاکہ دانے میں فنگس وغیرہ نہ لگے اور دانہ خراب نہ ہو، اور آپ کے علاقے میں دھند پڑتی ہو تو دانے کے اوپر 1 چٹکی سفید یا کالے تل ڈال دیں۔ اس فارمولے سے آپ کے برڈز جو ہے وہ سردی سے بھی بچے رہیں گے، اور جو برڈز بریڈ نہیں کرتے وہ بھی بریڈ کر دیں گے۔ جو کیلشیم پی سیرپ اور وائٹیلن ایم سیرپ ہے یہ اکثر لوگ پانی میں مکس کر اپنے برڈز کو پلاتے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ دانے میں مکس کر کے کھلاتا ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پانی کے اندر وہ آپ کو 2 سے 3 گھنٹے بعد پانی چینج کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دانے میں ملا کر کھلاتے ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ بجریز طوطوں کے لیے سوپ فوڈ میں یہ چیزیں سب سے بہترین ہیں، جس میں گندم، چاول، ثابت مونگ اور کالے چنے اور چھلی کے دانے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ گندم میں پانی ڈال کر 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈال کر رات کو رکھ دیں۔ صبح پانی نکال کر دوبارہ پانی ڈال کر 2 منٹ کے لیے چولہے پر ابال لیں۔ جب ابالا آ جائے تو چولہے سے اتار لیں اور ٹھنڈا کر کے اپنے برڈز کو کھلا دیں۔ اسی طرح چاول بھی رات کو پانی میں بھگو دیں اور 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈال کر رکھ دیں، اور صبح اس کا پانی نکال کر دوسرا پانی ڈال کر 2 منٹ کے لیے ابال لیں۔ جب چاول ٹھنڈے ہو جائیں تو اپنے برڈز کو کھلا دیں۔ اسی طرح ثابت سبز مونگ بھی ایسے ہی 12 سے 10 گھنٹوں کے لیے 10 سے 12 گھنٹوں کے لیے بھگو دیں اور سیب کا سرکہ 1 چمچ ڈال دیں۔ یہ بھگونے سے ہی نرم ہو جاتی ہیں، اسے پانی میں ابالنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ویسے ہی کھلا دیں۔ کالے چنے بھی رات کو پانی میں بھگو دیں اور 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈال دیں۔ صبح اس کا پانی نکال کر 2 سے 4 منٹ کے لیے اس کو پانی میں ابال لیں۔ جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو اپنے بجریز کو کھلا دیں۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بجریز ثابت چنے نہیں کھاتے، تو آپ کسی چیز سے اس کو کوٹ کر اس کو باریک کر لیں۔ جب یہ باریک ہو جائیں تو اپنے بجریز کو کھلا دیں، آپ کے بجریز اسے بہت شوق سے کھائیں گے۔ اگر آپ مکئی کا بھٹا تازہ آپ کو نہ ملے تو مکئی کے دانے لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح ان کو جو ہے ابال کر اور جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو اپنے بجریز کو کھلا دیں۔ برڈز کے لیے سوپ فوڈ کھلانے کا بہترین وقت صبح سے دوپہر تک کا ہے۔
دانے رات کو بھگوئیں گے تو صبح تک سوپ فوڈ تیار ہوگا اور ابالنے سے جراثیم اور بیکٹیریا وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ سردی ہو یا گرمی، اس طرح سوپ فوڈ کھلانے سے آپ کے بجریز صحت مند رہیں گے۔ بجریز کو سوپ فوڈ اتنی مقدار میں دیں جتنا وہ کھا کر ختم کر دیں۔ اگر آپ نے سوپ فوڈ زیادہ بنا لیا ہے تو فریج میں رکھ دیں اور اگلے دن کھلا دیں۔ ہفتے میں ایک دن گندم، ایک دن چاول اور ایک دن ثابت مونگ، ایک دن کالے چنے اور ایک دن مکئی کے دانے کھلا سکتے ہیں۔ ایک دن گرین فوڈ اور ایک دن ایگ فوڈ بھی لازمی کھلائیں۔ اگر آپ روزانہ ایک ہی سوپ فوڈ کھلائیں گے تو برڈز بیمار ہو سکتے ہیں اور لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے روزانہ الگ سوپ فوڈ کھلائیں۔ اگر آپ 2 سے 3 سوپ فوڈ مکس کر کے کھلائیں گے تو 2 سے 3 دن کھلا سکتے ہیں اور پھر بیچ میں 2 سے 3 دن کا گیپ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز 5 سے 6 بچے دیں تو انڈوں کے چھلکوں کا پاؤڈر اور سمندری جھاگ کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں اور جب بھی اپنے برڈز کو سوپ فوڈ دیں تو اس کے اوپر 1 چمچ چھڑک کر اپنے برڈز کو کھلا دیں۔ اس طرح کھلانے سے آپ کے بجریز طوطوں میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی اور انڈوں اور بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور ان کے پر بھی خوبصورت ہوں گے۔ بجریز طوطوں کے لیے سردیوں کے موسم میں ایگ فوڈ بہت ضروری ہے۔ ہفتے میں 2 یا 3 دن بجریز کو ایگ فوڈ لازمی دیں یا 3 سے 4 دن کے وقفے سے دیں۔ ایگ فوڈ بنانے کے لیے انڈوں کو ابال لیں اور ڈبل روٹی یا بریڈ کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے باریک پیس لیں اور انڈے کو بالکل باریک کسی چیز سے کر لیں اور بریڈ یا بند کے اندر اس کے اندر شامل کر کے اس کو مکس کر لیں، یا پھر آپ چاولوں کو بھی رات کو بھگو دیں اور صبح 2 سے 3 منٹ ابالنے کے بعد انڈے کو آپ چاولوں میں مکس کر کے اپنے برڈز کو بجریز کو کھلا سکتے ہیں۔ ایگ فوڈ بجریز کو اتنی مقدار میں دیں جتنا وہ کھا کر 2 سے 3 گھنٹے میں ختم کر دیں۔ سردیوں میں 2 سے 3 دن کے گیپ سے ایگ فوڈ لازمی دیں اور گرمیوں میں ہفتے میں 1 دن دیں، اور ایگ فوڈ میں انڈوں کے چھلکوں کا پاؤڈر اور سمندری جھاگ کا پاؤڈر بنا کر بھی مکس کر کے لازمی کھلائیں۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بجریز انڈے انفرٹائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بجریز کی چونچ اور ناخن خراب ہو جاتے ہیں اور پروں کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انڈوں کے چھلکوں کو کسی بھی برگر والی شاپ سے فری میں لے آئیں، اور انڈوں پر کافی گندگی لگی ہوتی ہے۔ انڈوں کے چھلکوں کو پانی میں ابال لیں اور پھر اسے دھو کر سکھا لیں دھوپ میں۔ اس کے بعد جب یہ سوکھ جائیں تو کسی بھی چیز میں ڈال کر جتنا باریک پیس سکتے ہیں اتنا باریک پیس لیں۔ اب یہ پاؤڈر سوپ فوڈ پر چھڑک کر کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری جھاگ کا پاؤڈر بھی بنا لیں اور اسے بھی سوپ فوڈ پر، ہر قسم کے سوپ فوڈ پر چھڑک کر آپ کھلا سکتے ہیں۔ اس کے کھلانے سے آپ کے بجریز صحت مند رہیں گے اور بریڈ بھی اچھی کریں گے۔ اس کے علاوہ کیلشیم بلاک بجریز کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اسے بازار سے خرید سکتے ہیں اور ان کے کیج میں کیلشیم والی مٹی بھی لازمی بنا کر رکھیں۔ کیلشیم والی مٹی بنانے کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، اسے دیکھ کر آپ آسانی سے کیلشیم والی مٹی بنا سکتے ہیں، اور سمندری جھاگ کا ٹکڑا بھی ثابت ان کے کیج میں رکھ سکتے ہیں یا پاؤڈر بنا کر ان کے سوپ فوڈ پر چھڑک کر بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کیج میں کالا نمک کا ڈیلا بھی ضرور رکھیں، اس سے ان کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ان چیزوں میں سے جو آپ کو آسانی سے مل جائے کم از کم وہ لازمی کھلائیں، ورنہ ساری چیزیں کھلائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ گرین فوڈ کی کمی کی وجہ سے بجریز انڈے انفرٹائل دینے لگ جاتے ہیں۔ وہ انڈے تو 5 سے 6 دیتے ہیں لیکن ان میں بچے 2 سے 3 ہی نکلتے ہیں، باقی انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں۔ گرین فوڈ آپ ہفتے میں 1 دن پالک، 1 دن لوسن، 1 دن میتھی کے پتے اور 1 دن سلاد کے پتے اور 1 دن گوبھی کے پتے اور 1 دن پودینہ بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیوں میں کدو، چقندر، مٹر، گاجر، اس کے علاوہ پھلیاں اور کھیرا بھی کھلا سکتے ہیں۔ فروٹ میں امرود، سیب، خربوزہ اور تربوز بھی کھلا سکتے ہیں۔ سبزیوں کو باریک کاٹ کر کھلائیں تاکہ وہ آسانی سے کھا لیں۔ گرین فوڈ کھلانے کا صحیح وقت صبح سے دوپہر تک کا ہوتا ہے۔ گرین فوڈ اتنا دیں جتنا وہ آسانی سے 2-3 گھنٹوں میں کھا کر ختم کر دیں۔ اگر زیادہ دیں گے تو وہ کیج میں پڑا رہے گا اور وہ پڑے پڑے خراب ہو جائے گا، جس سے بیکٹیریاز پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اپنے برڈز کو، بجریز پیرٹس کو اتنا گرین فوڈ دیں جتنا وہ ایک ٹائم میں کھا کر ختم کر دیں۔
بجریز طوطوں کے لیے بہترین ٹیمپریچر 25 سے لے کر 32 تک ہوتا ہے۔ کیج کو گرمیوں میں ہوادار جگہ پر رکھیں۔ بارشوں کے موسم میں حبس کی وجہ سے بجریز کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور اوپر سے اگر مچھر بھی کاٹ لیں تو بیماری زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے بجریز کے کیج کو ایسی جگہ رکھیں جہاں حبس نہ بنے۔ بجریز کے لیے گرمیوں میں نہانا بہت ضروری ہے۔ آپ بجریز کے کیج میں پینے کا پانی الگ سے رکھیں اور نہانے کا پانی الگ سے رکھیں۔ اگر آپ کے بجریز نہ نہاتے ہوں تو آپ نہانے والے برتن کے اوپر نیم کے پتے یا سفیدے کے پتے ڈال کر رکھ دیں تو وہ نہائیں گے بھی اور پتوں کے ساتھ کھیلیں گے بھی۔ اور اگر کیج چھوٹا ہو جس میں آپ نہانے کا برتن نہیں رکھ سکتے تو شاور سے اپنے برس پر چھڑکاؤ لازمی کریں۔ اور یاد رکھیں بجریز کو صبح اور دوپہر میں نہلانا ہے، شام اور رات کو نہیں۔ اگر آپ نے برس چھت پر رکھے ہیں تو ایئر کولر لازمی لگائیں۔ دوپہر کے وقت اگر ایئر کولر نہیں ہے تو صبح کے وقت پانی کا چھڑکاؤ کر کے پنکھا لگا دیں تاکہ بجریز کو گرمی نہ لگے اور نمی کا تناسب برقرار رہے۔ اور بارشوں کے موسم میں واٹر کولر ہرگز نہ لگائیں۔ اگر لگائیں تو پانی نہ ڈالیں کیونکہ زیادہ نمی کی وجہ سے حبس بنے گا اور آپ کے برڈز بیمار ہو جائیں گے۔ کوشش کریں برسات کے موسم میں صرف پنکھا لگا دیا کریں۔ بہت زیادہ سردی میں پنجرے یا کالونی پر بوری یا کارپیٹ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک شیٹ بھی اس کے اوپر ڈال دیں۔ بوری یا کارپیٹ کیج کو گرم رکھیں گے اور پلاسٹک شیٹ ٹھنڈی ہوا سے آپ کے برڈز کو بچائے گی۔ دن کے وقت بوری یا کارپیٹ ہٹا دیں اور پلاسٹک شیٹ کو لگا رہنے دیں تاکہ ٹھنڈی ہوا سے آپ کے برڈز بچ سکیں اور پلاسٹک شیٹ میں سے دھوپ اور روشنی ان کو لگتی رہے۔ آپ نے اپنے برڈز کا کیج ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں صبح کی 1-2 گھنٹے کی دھوپ لازمی لگے۔ کچھ لوگ بلب لگاتے ہیں جس کی وجہ سے برڈز کی نیند پوری نہیں ہوتی اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لپیٹ کر رکھیں گے تو بلب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر بجریز نے انڈے بچے دیے ہوں تو کیج میں 0 کا بلب لگائیں تاکہ مادہ مٹکی سے باہر آ بھی جائے تو واپس اپنی مٹکی میں جا سکے تاکہ ان کے انڈے بچے خراب نہ ہوں۔ بجریز طوطوں کا بریڈنگ سیزن ستمبر سے لے کر مئی تک ہوتا ہے۔ مئی کے مہینے میں جن کے بچے سیلف ہو کر مٹکی سے باہر آ جائیں تو ان کی مٹکی اتار دیں اور ان کو الگ کیج میں رکھ دیں تاکہ دوسرے طوطوں سے لڑائی نہ کریں۔ جون جولائی اگست کے مہینے میں بریڈ نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی 3 مہینے ان کو ریسٹ دیں گے تو آگے بریڈ اچھی کریں گے۔ اور جب بچے سیلف ہو جائیں تو ماں باپ سے ان کو الگ کر دیں ورنہ یہ 4 سے 5 مہینے کی عمر میں مٹکی حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں سے ہی لڑ پڑتے ہیں۔ اس لیے انہیں الگ کیج میں رکھیں یا سیل کر دیں۔ اکثر مٹکیوں میں 5 سے 6 بچے ہوتے ہیں جن میں کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ فیڈ کرواتے ہیں تو بڑے بچے منہ کھول کر ساری فیڈ کھا لیتے ہیں اور چھوٹے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو فوسٹر کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ فوسٹر 3 سے 4 دن کے بچے کو کرتے ہیں اور ایسی مٹکی میں کرتے ہیں جہاں پہلے سے 3 سے 4 دن کے بچے موجود ہوں۔ اور فوسٹر کرتے وقت یہ خیال کریں کہ مادہ کے سامنے نہ کریں ورنہ جو دوسری مادہ جس کی مٹکی میں آپ فوسٹر کر رہے ہوں گے تو وہ بچوں کو قبول نہیں کرے گی۔ بجریز طوطوں کو شدید سردی اور زیادہ گرمی سے بچانا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ بجریز میں جو عام بیماریاں ہیں وہ موشن، آنکھوں کا خراب ہونا، بخار، زکام یہ بیماریاں ہیں۔ لوز موشن کے لیے آپ فلائجل سرپ 1 کپ پانی میں 2 قطرے ملا کر پلا سکتے ہیں یا پھر اجوائن کا 1 چمچ 2 کپ پانی میں ملا کر اس کو اچھی طرح سے ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اسے چھان لیں اور اس کے 2 چمچ آدھا لیٹر پانی میں ملا کر اپنے برڈز کو پلائیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز ٹھیک ہو جائیں گے۔ بخار کے لیے بچوں کو پلانے والا پیناڈول سرپ کے 2 قطرے 1 کپ پانی میں ملا کر اپنے برڈز کو پلائیں۔ اور آنکھوں کی بیماری کے لیے آپ عرق گلاب سے اپنے برڈز کی آنکھیں دھلائی کریں۔ اس کے بعد بیٹنی سول ڈراپ ملتا ہے، اس سے وہ آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ ڈالیں۔ تقریباً 2 دفعہ آپ صبح شام اپنے برڈز کی آنکھوں میں ڈالیں یا کوئی بھی آنکھوں کا ڈراپ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ آنکھوں والی ٹیوب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ 2 سے 3 دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے برڈز ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ گرمیوں میں اپنے برڈز کو نارمل اور سردیوں میں نیم گرم پانی پلایا کریں
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔